إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا۔ مطلقاً صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام کو بیان کرنے کے بعد آپ کے علم میں ہے بالترتیب خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی، منہجی، فکری خدمات اور قربانیاں، ان کے بعد غالباً یہ چوتھا جمعہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو، ان کی عظمت کو، ان کے فیصلے جات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جس سے کئی ایک مسائل پیش کرنا مقصود ہوتے ہیں۔ ان کا مقام، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے فیصلے، اپنے حکم نامے شریعت سمجھ کر امت پر نافذ نہیں کی۔ ہمیشہ دین اللہ کی وحی کو سمجھا گیا ہے، اس کے مطابق ہی فیصلے کیے گئے۔ اسی ترتیب کا حصہ جسے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو ثقیف قبیلے کے ایک فرد کے متعلق اطلاع ملی کہ اس کی 4 بیویاں ہیں، اس وقت وہ شدید بیمار ہے اور وہ دنیا سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بیویوں کو اپنی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے، تاکہ وہ میری جائیداد میں سے کچھ نہ لیں، اس نے اپنی 4 بیویوں کو بلا کر طلاق دے دی اور اپنی ٹوٹل جائیداد کو اپنے صرف بیٹوں کے اندر تقسیم کر دی۔ میں ضمناً یہ بات واضح کروں، یہ دور جاہلیت کے جراثیم ہیں کہ عورت وراثت میں کیسے حصہ لے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ شادی سے پہلے عورت ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، کھانا پینا، لباس، خوشی غمی، علاج، معالجہ والدین کے ہاں ہے۔ شادی کے بعد وہ خاوند کے ہاں آ جاتی ہے، اس کا ٹوٹل وزن اس کا خاوند اٹھاتا ہے، سسرال اٹھاتے ہیں۔
اس کے کندھے پر کون سا وزن ہے کہ جائیداد میں سے اس کو حصہ دیا جائے؟ یہ سارے کندھے تو استعمال ہوتے ہیں مردوں کے۔ یہ دور جاہلیت کے جراثیم تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض قوموں کے اندر، بعض برادریوں کے اندر آج یہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسی برادریاں موجود ہیں جو جائیداد صرف اپنے بیٹوں کو دینے کے حق میں، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، ان کا کیا حق ہے؟ آج بھی یہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دور جاہلیت کے بہت سارے جراثیم بنو ثقیف قبیلے کے اندر پائے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ شروع میں طائف کے اندر رہتا تھا۔ یہ وہی بنو ثقیف قبیلے کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر برسائے تھے۔ یہ وہی قبیلہ ہے۔ اسی قبیلے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، ان فی ثقیف کذابا و مبیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں، ثقیف قبیلے کے اندر ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک بہت بڑا ظالم پیدا ہوگا۔ ان فی ثقیف کذابا و مبیرا۔ کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت بڑا جھوٹا۔ اور ایسا ہوا۔ نبی علیہ السلام چونکہ ناطق کے وحی ہے، آپ کا فرمان اللہ کی وحی ہے، ایسے ہوا بنو ثقیف قبیلے میں ایک شخص پیدا ہوا، المختار الثقفی۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا جو فرشتہ محمد الرسول اللہ کے پاس آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات کے بعد اب وہ فرشتہ مستقل میرے پاس آ رہا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبوت کے دعوے سے پہلے اس نے پوری دنیا کا چکر لگا کر اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا۔ اہل بیت کا ہمدرد بن کر، محبت کرنے والا بننے کے بعد جب دیکھا میرا حلقہ بہت بڑا ہو گیا ہے، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی بنو ثقیف قبیلے کے اندر حجاج بن یوسف پیدا ہوا، جو بہت بڑا ظالم تھا، جس کی تلوار سے 1,00,000 سے زائد ناجائز قتل ہوئے تھے، اور بہت بڑی صحابہ کرام کی تعداد ہے جس کو حجاج بن یوسف نے اپنی تلوار کی زد میں دیا تھا۔ لیکن میں یہاں ضمناً ایک بات عرض کروں گا، اگر کوئی شخص کسی قوم میں اچھا نہیں ہے، اس شخص کی وجہ سے قوم کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور میں یہ بات بھی عرض کروں، اگر کوئی شخص اپنی ذات میں بھی اچھا نہ ہو اور اس کا نام اچھا ہو تو وہ شخص خراب ہو سکتا ہے، اس کے نام کو غلط کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسلام کو نقصان کس نے پہنچایا تھا؟ عبداللہ بن سبا نے، جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، اور کیا ظلم کیا عبداللہ بن سبا نے، کون نہیں جانا۔ لیکن اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا، عبداللہ تھا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس نام سے محبت ہے وہ عبداللہ ہے۔ اب یہ سوچیں کہ عبداللہ بن سبا تو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، لہٰذا عبداللہ نام نہ خاندان میں کسی کا رکھنا ہے نہ رکھنے دینا ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نام جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ عبداللہ ہے، اس کے بعد عبد الرحمن ہے، اس کے بعد ہر وہ نام
جو اب سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد انبیاء کے نام، اس کے بعد صحابہ کے نام۔ اب آپ بتائیں کتنے صحابہ کرام ہیں جن کا نام یزید تھا؟ صحابہ کرام، میں اس یزید کی بات نہیں کر رہا، کوفہ کے حوالے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جس کے متعلق مختلف علماء مختلف رائے رکھتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، وہ صحابی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا، جو مثلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا، ان کو شہید کرنے میں پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ سیدنا علی کو کس نے شہید کیا، شہید کرنے میں پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ سیدنا حسین کو کس نے شہید کیا، شہید کرنے میں پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ میں اس حوالے سے ایک چھوٹا جملہ کہوں گا، یہ بزرگ، یہ وہ ہستی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی شہادت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا ہاتھ تھا تو قیامت کے دن اس ظلم کا جواب اللہ کی عدالت میں خود دے گا۔ اتنی سی بات۔ لیکن ذاتی تشخص کی خاطر، ذاتی شہرت کی خاطر، ذاتی ناموری کی خاطر، ذاتی قد آوری کی خاطر یہ ایسا ٹاپک نہیں کہ اس کو عوام کے سامنے لا کر اپنا تعارف کرایا جائے۔ اس ٹاپک کا ضمناً بات آ جائے بھلے آپ کہہ دیں، لیکن اس کو موضوع سخن بیان کر کے، موضوع سخن بنا کر عوام کے سامنے لانا انتہائی بیوقوفی ہے اور غلط عمل ہے، چونکہ عوام الناس کے ساتھ اس ٹاپک کا باضابطہ کوئی تعلق نہیں۔ عوام الناس کے سامنے آپ عقیدے کے مسائل بیان کریں، چونکہ اس کے ان کے متعلق سوال ہوگا، اعمال کے متعلق بتائیں، سوال ہوگا، اخلاقیات کے متعلق بتائیں، سوال ہوگا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، جس چیز کے متعلق نہ آپ سے قبر میں سوال ہونا ہے نہ قیامت دن، اس توبے کو لے کر آپ یہ شور مچائیں، یہ غلط بات ہے۔ میں علماء کرام کی خدمت میں بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے آپ میں سے جس کی جو تحقیق ہے اس تحقیق کو آپ اپنے پاس رکھیں، عوام الناس کے سامنے لا کر اس امت کو آپ اس ٹاپک کو سامنے رکھ کر تقسیم نہ کریں، تقسیم نہ کریں، اور اہل علم کا احترام کریں، احترام کریں۔ ہر دور میں اتحادی مسائل میں اہل علم کی جماعت ہمیشہ مصدر رہی ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان میں جس لجنہ کا ذکر ہمارے سامنے آیا ہے، یہ لجنہ کیا ہے؟ دو ٹوک لفظوں میں میرا موقف یہ ہے، یہ در حقیقت ہمارے ملک میں جمہور محدثین ہیں، یہ جمہور محدثین ہیں، یہ جو لجنہ ہے یہ جمہور محدثین ہیں۔ اتحادی مسائل میں عوام الناس کا یہ لوگ مرجع ہیں، ان کا احترام کریں، فتنوں سے بچنے کا آرام اور بہترین راستہ یہی ہے۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا کہ بنو ثقیف قبیلے کا فلاں شخص، اس کی 4 بیویاں ہیں، شدید بیمار ہے، اپنی بیویوں کو اپنی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اس نے 4 بیویوں کو طلاق دے دی اور صرف خاندان میں سے اپنے بیٹوں کو بلا کر ٹوٹل جائیداد ان میں تقسیم کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر دنیاوی مصروفیات، دینی مصروفیات بالائے طاق رکھ کر سیدھا اس آدمی کے ہاں پہنچتے ہیں۔ اب سننا ہے، بڑی نصیحت کی، نصیحت کے بعد 2 جملے کہے، 2 جملے کہے۔ پہلے نصیحت کی، سمجھایا، آخرت کی فکر دلائی، قبر کی گھاٹی بڑی تنگ ہے بتایا،
اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں بتایا. آخر میں 2 عظیم جملے کہے اور امیر عمر چلے گئے. پہلا جملہ کیا تھا؟ ایم اللہ ہے، ایم اللہ ہے، لئن مت قبل ان تراجع نساءک. سن لے، میں جا رہا ہوں، اگر بہتر یہ ہے اپنی بیویوں کو واپس بلا اور رجوع کر. تیری بہتری اسی میں ہے، اپنی بیویوں کو واپس بلا اور رجوع کر، نمبر 1. نمبر 2، اپنے بیٹوں سے جائیداد واپس لے. اور اگر تو اس کام کرنے سے پہلے مر گیا، نہ تو نے بیویوں سے رجوع کیا اور نہ ہی تو نے اپنے بیٹوں سے جائیداد واپس لی اور تو فوت ہو گیا، میں تیرے مرنے کے بعد 2 کام کروں گا. لَأُوَرِّثُنَّ نِسَاءَكَ مِن مَالِكَ. سب سے پہلا کام یہ کروں گا، تیرے بیٹوں سے تیری جائیداد واپس لے کر شریعت کے مطابق تقسیم کروں گا. تیری بیویاں جن کو تو طلاق دے چکا ہے ان کو بھی حصہ دوں گا جو شریعت نے حصہ دیا. ایک کام یہ کروں گا. دوسرا کام کیا ہے؟ ثُمَّ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ. اس کے بعد مسلمانوں کو لے کر تیری قبر پہ جاؤں گا. جس طرح ایک زانی جو شادی شدہ ہوتا ہے، شادی شدہ جب زنا کرتا ہے اس کو جس طرح سنسار کر کے ختم کیا جاتا ہے، میں تیری قبر کو سنسار کروں گا. اب یہاں مسئلہ جو بڑا قابل غور ہے اور وہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا پوری دنیا کے علماء کے اندر اتفاق ہے. اہل حدیث ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کے علماء اس بات پر اتفاق ہیں. امیر عمر نے جو 2 فیصلے سنائے تھے، پہلا فیصلہ شرعی تھا اور دوسرا فیصلہ سیاسی تھا. پہلا فیصلہ کہ تو نے رجوع نہ کیا، تیری بیویوں کو تیری جائیداد میں سے حصہ دوں گا. یہ فیصلہ شرعی تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جائیداد سے محروم کرنے کے لیے بیوی کو طلاق دینا ناجائز ہے، منع کیا. یہ امیر عمر کا حکم شرعی تھا. دوسرا یہ جو فرمایا کہ میں تیری قبر پہ جاؤں گا، ساتھیوں کو لے کر جاؤں گا، تیری قبر کو سنسار کروں گا جس طرح شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جاتا ہے. یہ فیصلہ شرعی نہیں تھا بلکہ سیاسی تھا. سب کو اتفاق، یہ سیاسی تھا. وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ، اسے حق حاصل ہے جب دیکھے کسی برائی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس برائی کے خاتمے کے لیے، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے کلمہ زجر استعمال کر سکتا ہے. یہ کلمہ زجر ہے، یہ کلمہ تحدید ہے، یہ حکم نامہ تعزیر ہے، یہ سیاسی حکم نامہ ہے، شریعت میں جائز ہے، تاکہ لوگ باز آ جائیں، گناہ سے رک جائیں. یہ سیاسی حکم نامہ جائز ہے، ثابت ہے. اور ایسے ہی ہوا، چونکہ یہ سیاسی حکم نامہ تھا. امیر عمر چلے گئے، غالباً 1 یا 2 دن کے بعد، 1 یا 2 دن کے بعد امیر عمر کو اطلاع ملی کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس نے اپنی 4 بیویوں کو بلایا تھا اور رجوع کر لیا. اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میری جائیداد مجھے واپس کرو. وہ لے کر آ گئے. پھر اس نے اپنے خاندان کو جمع کیا جس میں اس کی اولاد بھی تھی، اس کی یہ 4 بیویاں بھی تھیں. اس نے سب کو نصیحت کی کہ میں جب مر جاؤں گا قرآن و حدیث کے مطابق جس کا جو حق ہے اس کو مل جائے گا. یہ کلمہ کہا، اتنے میں فرشتہ آیا، اس نے روح قبض کر لی.
یہ سیاسی حکم نامہ تھا، اس پر آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ آپ شافعیوں سے ملیں، مالکیوں سے، حنبلیوں سے، حنفیوں سے، اہل حدیث سے، وہ سب یہ کہیں گے یہ سیاسی حکم نامہ تھا۔ شرعی حکم نامہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو۔ قرآن و حدیث کے فیصلے جات یہ شرعی احکام ہے، یہ کیا ہیں؟ شرعی احکام ہے۔ اور کوئی سیاسی حکم نامہ شرعی حکم نامے کو کینسل نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی بادشاہ کا فیصلہ، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، تابعی کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، اس کا حکم نامہ، اس کا فیصلہ وقتی ہو سکتا ہے۔ حالات کو دیکھ کر لوگوں کو خوف دلانے کے لیے کلمہ زجر کے طور پر، کلمہ تحدید کے طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن شرعی حکم نامہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بھی بادشاہ کا فیصلہ نہ قرآن کے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے، نہ حدیث کے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں بطور شکوے کے ایک اور فیصلہ آپ کے آگے رکھتا ہوں، وہ بھی اسی طرح کا سیاسی تھا، امیر عمر کا، لیکن آج امت کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جنہوں نے اس کو شرعی حکم نامہ بنا دیا ہے۔ میری یہ پچھلی بات یاد رکھنا، بنو ثقیف قبیلے کے اس آدمی کی بات کو اپنے دماغ میں رکھنا۔ اسی طرح کا ایک اور امیر عمر کا سیاسی حکم نامہ آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، کانت طلاق الثلاث واحدتاً، طلاق الثلاث واحدتاً۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں، دور نبوت میں، عہد نبوت میں حکم یہی تھا جو شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا اسے ایک تصور کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی تھا کہ جو شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا اس کا حکم ایک ہے۔ آگے کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی یہی حکم تھا، جو شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا ایک تصور کیا جائے گا۔ امیر عمر کے 2 سالوں کے بعد جب سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا، یہ ایک سوچنے کا موقع تھا کہ بندہ طلاق دے، 1 مہینہ سوچے، سوچ اور فکر کا موقع تھا، لیکن یہ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں اور پھر رجوع کرتے، جذباتی ہو جاتے پھر رجوع کرتے۔ تو سیدنا عمر نے غصے میں آ کر کہا سن لو، آج کے بعد اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا میں 3 کہہ دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے امیر عمر کا یہ فیصلہ کیا قرآن کو ناسخ منسوخ کر سکتا ہے؟ حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے؟ یہ اصول جس پر پہلے ہم متفق ہو چکے ہیں، کسی بادشاہ، کسی خلیفے کا حکم نامہ سیاسی ہو سکتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کے فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا، اس کا ناسخ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات واضح ہو چکی سننا، جب یہ بات واضح ہو چکی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، صحیح مسلم کی یہ وہ حدیث ہے، آج تک زمین کی پشت پر کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا جس نے اس حدیث کو ضعیف کہا۔ بات واضح ہو چکی۔ بلکہ نسائی شریف کی ایک حدیث اور سن لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص کے متعلق بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔
نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، یہ جملہ سن کر ایک دم کھڑے ہو گئے اور آپ غصے میں آ گئے، اور آپ نے غصے میں کیا کہا؟ ایُلعب بکتاب اللہ ہے، ایُلعب بکتاب اللہ ہے وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، لوگوں میری موجودگی میں، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، میری موجودگی میں قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے آپ نے کیا نوٹ کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو شریعت نہیں کہا بلکہ دین کے ساتھ مذاق کہا، کھیلنا کہا۔ بلکہ ایک اور حدیث سنیں جو کہ مسند احمد میں موجود ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس چل کر رہے، رکانہ رضی اللہ عنہ، اس نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ میں غصے میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، حد درجہ غصے میں ہوں، حد درجہ افسوس ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑے واضح الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، مسند احمد کے الفاظ ہیں، افی مجلس واحد، تو نے یہ جو 3 طلاقیں دی ہیں کیا تینوں ایک مجلس میں دی ہیں؟ افی مجلس واحد، کیا ایک مجلس میں تینوں طلاقیں تو نے دی ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا راجعھا ان شئت تلک واحدۃ، یہ 3 طلاقیں ایک طلاق کے حکم میں ہیں۔ کون فتویٰ دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون سا وہ دنیا کا مفتی ہے جو میرے محمد مصطفیٰ کے فتوے کو چیلنج کرے؟ فرمایا تلک واحدۃ، یہ ایک طلاق ہے، راجعھا ان شئت، اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ فراجعھا، حدیث کے الفاظ ہیں رکانہ نے رجوع کر لیا۔ اگر آپ تینوں طلاقوں کو جو ایک مجلس میں دی جاتی ہیں اگر تینوں تصور کریں گے تو میرے پیغمبر کے فتوے پر کتنی بڑی بات آئے گی۔ فتویٰ دیا محمد رسول اللہ نے، کس کو دیا؟ صحابی کو، رکانہ کو۔ کیا نعوذ باللہ 3 طلاقیں ہو چکی تھی، پیغمبر نے رجوع کروایا، نعوذ باللہ وہ صحابی زندگی بھر زنا کرتا رہا؟ ذرا اپنے دماغ سے کام لیں۔ کسی خلیفے کا فیصلہ، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، عثمان غنی ہوں، علی مرتضیٰ ہوں رضی اللہ عنہ، کسی کا فیصلہ قرآن و حدیث کے فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ان کا فیصلہ حالات کے مطابق سیاسی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح بنو ثقیف قبیلے کو عمر بن خطاب نے کہا، ان کے فیصلے کا ایک حصہ سب نے مانا شرعی تھا اور دوسرا کیا تھا؟ سیاسی تھا۔ آئیے سیدنا عمر نے یہ جو فرمایا یہ بھی سیاسی تھا۔ آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، نہ کریں۔ آپ ہماری بات توجہ سے نہیں سننا چاہتے، نہ سنیں، ہماری نہیں مانتے، نہ مانیں، کم از کم اپنی کتابوں کا مطالعہ تو کر لیں، اپنی مرکزی فقہ کی کتابوں کو تو پڑھ لیتے۔ ہمارے نہ بنے، نہ بنو، اپنے تو بنو، اپنی کتابوں کو اٹھا کے پڑھ لو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امیر عمر کا یہ فیصلہ آیا کلمہ زجر تھا، دھمکانا مقصود تھا، ڈرانا مقصود تھا تاکہ آئندہ لوگ یہ حرکت نہ کریں، اور واقعی ایسے ہوا۔ امیر عمر کے اس حکم کے بعد آج تک کوئی شخص ایک واقعہ نہیں بتا سکا کہ امیر عمر کے دور میں پھر کسی نے 3 طلاقیں دی ہوں اور امیر عمر نے تینوں کر دی ہوں۔ تینوں حکم لاگو کرنا تو دور کی بات ہے، 3 طلاقیں دینے کا بھی ثبوت نہیں ملتا، ایسے ڈر گئے۔ جس طرح وہاں مقصود یہ تھا یہاں بھی مقصود یہی تھا، ڈرانا مقصود تھا، لوگ ڈر گئے، اس کے بعد تو ہمیں نہیں ملتا۔ یہ کم از کم امیر عمر نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ خبردار آج کے بعد جو 3 طلاقیں دے گا میں تینوں شمار کر دوں گا۔ اس کے بعد کوئی ایک واقعہ تو بتائے نا، ایک واقعہ تو ہمیں دکھلائیں
کہ کسی نے 3 طلاقیں دی ہوں، امیر عمر نے تینوں کر دی ہوں، بلکہ تینوں دینے کے واقعے بھی نہیں ملے گا، ایسے لوگ ڈر گئے۔ یہ حکم شرعی نہیں تھا، یہ سیاسی تھا۔ آپ کی فقہ کی بڑی مرکزی اور معتبر کتاب ہے تحتاوی علی در المختار، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تحتاوی علی در المختار عظیم کتاب ہے، آپ کی عظیم کتاب ہے۔ جامع الرموز بڑی آپ کی مرکزی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس میں ان کتابوں والوں نے یہ حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں، یہ حدیث سنائی ہے، پہلے پیش کی ہے، پہلے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ آگے حدیث کا حصہ لکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی کہا جاتا تھا۔ امیر عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی ایسا تھا۔ اس کے بعد ثم، یہ الفاظ اپنی کتابوں میں پڑھیں، ثم حکم بوقوع الثلاث سیاستاً، ثم حکم بوقوع الثلاث سیاستاً۔ آپ کی کتابوں والوں نے، آپ کے اکابرین نے لکھا ہے، امیر عمر نے اس کے بعد جو حکم نامہ جاری کیا، آج کے بعد جو 3 طلاقیں دے گا میں 3 ہی تصور کروں گا۔ امیر عمر کا یہ فیصلہ شرعی نہیں تھا بلکہ سیاسی تھا۔ اب تو مان جائیں، یہ سیاسی فیصلہ تھا۔ لوگوں کو اس غلط عمل سے روکنے کے لیے یہ دھمکی دی۔ آپ غور کر لیں، دیکھ لیں، عقیدے کی اصلاح کر لیں، عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔